اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اور آپ کا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ ظلم زیادتی کے ساتھ بستیوں کو تباہ کر دے، وہ ظلم زیادتی کے ساتھ بستیوں کو تباہ کر دے، ناحق بستیوں کو تباہ کر دے، اور اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں، واہلھا مصلحون، اور اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ آپ کا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کرتا پھرے، آپ کا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ ان آیات میں نہایت سبق آموز طریقے سے ان قوموں کی تباہی کے اصل اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ جن کی تاریخ ہم پچھلے 6 رکوعوں میں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت صالح کی قوم ہو، حضرت ہود کی قوم ہو، حضرت نوح کی قوم ہو، یا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، تو ان قوموں کے علاوہ جو پچھلی قومیں ہیں جو انسانی تاریخ میں ان سے پہلے گزر چکی ہیں، تو ہم جتنی بھی اقوام کی تاریخ پڑھتے ہیں تو جو چیز سب سے واضح نظر آتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جس چیز نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی، وہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، جب کسی قوم کو خوشحالی عطا کرتا ہے، دولت اور اقتدار عطا کرتا ہے، اب اگر وہ قوم اس دولت، اقتدار اور خوشحالی کے نشے میں مست ہو کر زمین میں فساد برپا کرنے لگے، اور ان کا اجتماعی خمیر، ان کا اجتماعی ضمیر اس درجہ بگڑ جائے کہ یا تو ان کے اندر نیک لوگ، خیر کی دعوت دینے والے لوگ سرے سے باقی نہ رہیں، یا پھر اگر کوئی باقی رہیں بھی تو ان کی تعداد اتنی کم ہو کہ ان کی آواز دب کر رہ جائے، یا یوں کہہ لیں کہ ان کی آواز نگار خانے میں طوطے کی آواز بن جائے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں بہت سی سبق آموز باتیں کہ جنہیں ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب معاشرے کی اصلاح ہے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی بھی قوم پر اس وقت تک نازل نہیں ہوتا جب تک اس قوم میں، اس معاشرے میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں، خیر کی دعوت دینے والے اور شر سے روکنے والے افراد موجود ہوں۔ آخری بات یہ کہ معاشرے میں، اس قوم میں اصلاح قبول کرنے والے، خیر کی دعوت کو قبول کرنے والے افراد موجود ہوں، دعوت خیر پر لبیک کہنے والے عناصر موجود ہوں۔ اگر اصلاح کرنے والے تو اصلاح کر رہے ہیں، خیر کی دعوت دینے والے، حق کی دعوت دینے والے تو موجود ہیں، لیکن کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ عناصر ہی ختم ہو گئے ہیں، وہ ذہن اور سوچ ہی ختم ہو گئی ہے کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں خیر کی ضرورت ہے، اور یہ لوگ ہمارے لیے نعمت ہیں، اور ان کی دعوت بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا ہے کہ خیر کی دعوت کو قبول کرنے والے کوئی نہیں ہے، تو پھر بھی سمجھو کہ وہ معاشرہ کسی بھی لمحے اللہ کے عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ وہ 4 اسباب جو یہ آیت کریمہ ہمیں